آتے ہیں کہ بہت سے لوگ آتے ہیں، علماء کرام آتے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ ہم تو اپنی قبروں میں ہوں گے، ہماری جانے کے بعد ان سب کا کیا ہوگا؟ جیسے لوگ سوچتے تھے احسن العلماء کے بعد کیا ہوگا، لوگ سوچتے تھے احسن العلماء کے بعد کیا ہوگا، احسن العلماء کے بعد جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں جو ان کا روحانی فیض ہے۔ مجھے احسن العلماء کے بعد بڑی فکر ہوا کرتی تھی، بڑے ٹینشن آ کرتی تھی کیا ہوگا، معلوم نہیں نسلیں کیسی ہو آنے والی نسل کیسی ہو، کہیں ایسا نہ ہو باپ دادا کا نام ڈبو دے۔ ہاں ہوتا ہے نا کہ باپ دادا کا نام، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، سرکار کی نالین کا صدقہ ہے، صاحب البرکات کا فیضان ہے، حضور احسن العلماء کی دعا ہے، آنے والی نسل بڑی اچھی ہے۔ آنے والی نسل اللہ کا کرم ہے، قبر میں جائیں گے تو اطمینان سے سوئیں گے، قبر میں کوئی فکر نہیں ہوگی، اور الحمدللہ ٹناٹن دنیا تو بخشش تو ہوئی جائے گی، ٹناٹن دنیا تو بخشش تو آنے والی نسل سے یہ ڈر نہیں ہے کیا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو خاندان کا نام بدنام کر دے، باپ دادا کے نام کا دھبا ہو۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، میرے بیٹے میرے بھتیجے امان میاں سے وہ بڑی امیدیں ہیں آپ لوگوں کو الحمدللہ کہ امان میاں اس خاندان کے عروج میں اور چار لگائیں گے، تو آئیے دعوت دی جائے حضرت امان میاں کو، آئیں اپنے برکاتی بھائیوں کے مخاطب ہو۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، غوثیہ، خواجہ کا ہندوستان زندہ باد، خاندان برکات زندہ باد، حضرت اعلیٰ حضرت زندہ باد، دیوان اہل سنت زندہ باد، برکاتی دولہ زندہ باد، قدس نوری زندہ باد۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والد گرامی قدر حضور تاج المشائخ، عم مکرم حضور رفیق ملت، حضور شفیق العلماء والطلباء، اساتذہ کرام، علماء اہل سنت اور میرے پیارے سنی جنتی برکاتی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آئیے سب سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیا جائے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد الفاتح الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات گرامی، آج آپ اس عظیم بارگاہ میں حاضر ہیں، اس عظیم شخصیت کے عرس منا رہے ہیں، ان کی یاد منا رہے ہیں جو ماہرہ کے 7 اقطاب کے آخری کڑی، آخری قطب، ہمارے سرکار نور حضرت سید شاہ ابو الحسین احمد نوری ہیں، کہ جن کا ذکر ہم کل سے سنتے آ رہے ہیں۔ ان کی تعلیمات کے بارے میں ہم مولانا عطیف میاں صاحب سے سن رہے تھے، سید امین القادری صاحب سے سن رہے تھے، ابھی استاد گرامی حضرت مفتی مسعود صاحب مصباحی کی تعلیمات کے بارے میں ہمیں بتا رہے تھے۔ اب اس عظیم شخصیت کے کل میں حاضر ہیں کہ جن کے بارے میں وقت کا امام کہہ رہا ہے کہ بڑھتر قیاس سے ہے مقام ابو الحسین، صدرہ سے پوچھو رفعت بام ابو الحسین، اور جن کے پاس قادری، چشتی اور سہروردی اور نقشبندی ایسی نسبتیں ہیں کہ امام فرما رہے ہیں کہ قادریت چشتیت میں بہم نقد و پلکا ہے احمد نوری۔ حضرات گرامی، کل کا وقت قریب ہے، ابھی صاحب سجادہ ہماری عرضیاں بارگاہ میں لگائیں گے اور انشاءاللہ یہ بزرگ آمین کہہ دیں گے تو رب العزت کی بارگاہ سے وہ قبول ہو جائیں گی۔ منقبت پڑھی جا رہی تھی کہ کچھ لے کے ہی ٹلیں گے، یہ ضدی فقیر ماہرہ سرکار نور کے فقیر ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو مرتبہ عطا فرمایا ہے، جو روحانی سلطنت عطا فرمائی ہے، جو خزانے عطا فرمائے ہیں، انشاءاللہ ہم سب بھی اس سے حصہ پائیں گے۔ حضرات گرامی، یہ جو آراس ہوتے ہیں، بزرگوں کے آراس بنائے جاتے ہیں، یہ روحانی اجتماع ہوتے ہیں جہاں پہ عوام اہل سنت اکٹھا ہوا کرتی ہے، اور اکٹھا ہونے کے بعد ان بزرگوں کی تعلیمات پہ جنہوں نے اپنی زندگی خدا اور رسول کے بتائے ہوئے راستے پر لگا دی ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو یاد الہی میں فنا کر دیا ہے، جنہوں نے
عشق کے سمندر بہا دیے ہیں، ان کو یاد منانے کے لیے ہوتی ہے تاکہ ان کے عاشقان یہاں پر اکٹھا ہوتے رہیں اور ان تعلیمات کا ہر سال دہراتے رہیں، اور دن منایا جاتا ہے تاکہ ہم ان کی انہی تعلیمات پہ مضبوطی سے قائم رہ سکیں۔ ہمارے سرکار یہاں پر ایک تصوف کی ایک بڑی شخصیت ہے، وہیں پر ایک بہترین عالم دین ہے، ان کی کتابیں اس بات کی گواہ ہیں۔ دلیل الیقین من کلمات العارفین، الاصل المصفى، رسالہ سوال و جواب، اور سراج العوارف فی الوصایا والمعارف، یہ کتابیں اس بات کی شاہد ہیں کہ آج بھی اگر ہم انہیں پڑھیں تو انشاءاللہ ہم اپنے عقیدے پر مضبوطی سے قائم رہ سکتے ہیں۔ حضرات گرامی، میں نے چند نکات سراج العوارف سے نوٹ کیے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے بھائی ان تعلیمات کو جانیں اور ان پر عمل کریں۔ کل کی رات بہت اہم رات تھی، خرقہ پوشی کی رات تھی۔ صاحب سجادہ ملبوسات بزرگہ میں زیب تن کیے وہ آئے تھے اور ہم ان کی زیارت کر رہے تھے، ہم اپنے بزرگوں کو یاد کر رہے تھے۔ یہ خانقاہ برکاتیہ کی بہت عظیم رات ہے۔ یہ وہ رات، کل اس رات کی خوشی دوبارہ ہو گئی جب جامعہ احسن البرکات کی ایک نہیں بلکہ دو نہیں بلکہ 3 سال کے بچے ایک ساتھ دستار فضیلت لے کے ہماری آنکھوں کے سامنے۔ حضرات گرامی، یہ ہمارا اور آپ کا بزرگان دین کی بارگاہ میں ایک بہت بڑا خراج عقیدت ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ پچھلے کئی سالوں میں سب سے بڑا تحفہ بزرگان دین کی بارگاہ میں پیش ہوا کہ جامعہ احسن البرکات سے فارغ ہونے والے 38 علماء اکرام اور حفاظ اکرام اور قرائے اعظام تقریباً 100 سے زائد نے یہاں پر آپ کے سامنے حضور تاج المشائخ، حضور شفیق العلماء، اشرف ملت اور علماء اکرام کی موجودگی میں دستار فضیلت حاصل کی۔ علماء اکرام اس اسلام کی سرحدوں کے وہ نگہبان ہیں جو بہت چوکنے ہوتے ہیں، جو ہر آنے والے فساد کو پہلے سے بھاگ لیا کرتے ہیں، جو باطل کی قوتوں کو دیکھ لیا کرتے ہیں اور وہ علم سے اور روحانیت سے لیس ہو کر اس کا مقابلہ کرتے ہیں، اپنی زندگیاں لگا دیا کرتے ہیں، قربانیاں دیا کرتے ہیں، اور جو دین ہمیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہنچا ہے اسے ویسے ہی عوام اہل سنت کے سپرد کر دیا کرتے ہیں۔ تو اس وقت سب سے بڑی خدمت ہے علماء اکرام کو تیار کرنا، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا، جو الحمدللہ ہمیشہ سے آپ کی خانقاہ میں ہوتا چلا آیا ہے، اور باقاعدہ طور پر پچھلے 11 سال میں جامعہ احسن البرکات سے یہ علماء کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ جاری ہے۔ یہاں بہترین اساتذہ اکرام ہم مکرم حضور شفیق العلماء کی نگرانی میں اور تربیت میں ایسے بہترین فاضل آپ کو تیار کر کے دے رہے ہیں کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہندوستان کے طول و عرض میں مذہب اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت کی نمائندگی اور حفاظت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ حضرات گرامی، کل آپ نے دیکھا کہ ہمارے بچوں نے جب سپاس نامہ پیش کیا تو اس میں اپنے شیخ کی وہ خوبیاں بیان کی کہ اگر آپ دیکھیں تو کسی بھی شیخ کے لیے اور کسی بھی استاد کے لیے مشعل راہ ہیں۔ اس طریقے سے ہندوستان کی اتنی بڑی گدی کے اتنے بڑے شیخ اس طریقے سے بچوں کو منا کے لا رہے ہیں۔ ابھی استاد گرامی فرما رہے تھے کہ حضرت امام اعظم کا جلوہ نظر آتا ہے کہ کس طریقے سے بچوں کی پڑھائی پہ دھیان دیا جا رہا ہے۔ کہیں کسی بچے کی کسی پریشانی کی وجہ سے اس کی پڑھائی نہ چھوٹ جائے، کہیں گھر پہ کوئی پریشانی ہو، کوئی بیماری ہو، اس کی پڑھائی نہ چھوٹ جائے۔ کوئی بچہ اگر لاک ڈاؤن سے لوٹ کے نہیں آ رہا ہے تو اس کو فون کر کے منایا جا رہا ہے کہ جس کے دیدار کو، جس کی ڈیٹ لینے کو مہینوں لوگ انتظار میں رہتے ہیں، وہ بچوں کو فون کر کے بلا رہے ہیں کہ آؤ بیٹا یہ علم دین سیکھو، کیونکہ یہ ہمارے نانا کی وراثت ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وراثت ہے، اور خانقاہ برکاتیہ نے ہمیشہ ایمان و عقیدے کی حفاظت کی ہے۔ وہ چاہے ہمارے بزرگ حضرت میر عبدالواحد بلگرامی ہو، ان کی سب سنابل شریف اٹھا کے دیکھ لیں، چاہے سرکار نور ہو، سراج العوارف فی الوصایا والمعارف اٹھا کے دیکھ لیں، تو اسی کا یہ پریکٹیکل نمونہ یہ علماء اکرام ہیں جنہیں ماشاءاللہ ماہرہ میں قابل ترین علماء اکرام نے بزرگان دین کی روحانی شفقتوں میں تیار کیا ہے۔ انشاءاللہ کہ آپ کو شریعت کا جام میں پلائیں گے اور طریقت کا بھی جام پلائیں گے۔ حضرات گرامی، علماء اکرام پورے دنیا میں پھیل جائیں گے، دین کی خدمت کریں گے، کوئی امامت کرے گا، کوئی تدریس کا کام کرے گا، کوئی خطیب بنے گا، اور یہ دین کی حفاظت کریں گے، تبلیغ کریں گے، پھر ان کے پھیلائے ہوئے ان کے شاگرد ہوں گے، ان کے بنائے ہوئے ادارے ہوں گے۔ انشاءاللہ آپ دعا فرمائیں، یہ سلسلہ بڑھتا چلا جائے گا۔ ہم ہوں گے نہیں ہوں گے، آپ ہوں گے نہیں ہوں گے، یہ ہوں گے نہیں ہوں گے، لیکن آنے والی نسلیں انشاءاللہ قیامت تک موجود رہیں گی اور یہ فیض جاری رہے گا، اور اس میں آپ کا بھی حصہ ہے۔
آپ نے بھی بہت کچھ قربانیاں دی ہیں ان علماء اکرام کو تیار کرنے میں، اور جیسا کہ ہمیں مکرم فرما رہے تھے جو آپ نے قربانیاں دی ہیں تو آپ اس کا اثر بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ کوئی ایک دن میں ایسا نہیں ہے کہ پیسہ خرچ کر کے ایک بچے کو آپ عالم بنا دیں، پورا 9 سال 11 سال کا وقت لگتا ہے، اگر وہ حافظ ہو تو 12-13 سال کا وقت لگتا ہے، جب ایک ایک طریقے سے زمین کو ہموار کیا جاتا ہے، خراب چیزوں کو نکالا جاتا ہے، پودے کو لگایا جاتا ہے، کھاد دی جاتی ہے، روشنی کا انتظام کیا جاتا ہے، اس میں کھاد ڈالی جاتی ہے، مستقل تھوڑا تھوڑا پانی دیا جاتا ہے، تب جا کے ایک تناور دار تیار ہوتا ہے۔ اور الحمدللہ آج خانقاہ برکاتیہ کے جامعہ عیش البرکات سے الحمدللہ 100 کے قریب جو علماء اکرام و حفاظ اکرام فارغ ہوئے ہیں، تو اس میں آپ کی بھی کوششیں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی ان کوششوں کو قبول فرمائے۔ اور میرے بچوں کو میں یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں، خیر میری اوقات نہیں کہ میں کیا نصیحت کروں گا، لیکن ہمیشہ دین کی سچی خدمت کرتے رہنا، اللہ اور رسول کے سچے وفادار رہنا، بزرگان دین کے وفادار رہنا، غوث اعظم کے خواجہ صاحب کے وفادار رہنا، جو تعلیمات تمہیں بزرگان خانقاہ برکاتیہ سے ملی ہیں ان کی ترویج و اشاعت کرنا، کبھی گھبرانا نہیں۔ وقت کے الگ الگ طریقے کے دور آئیں گے، اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، کسی کی طاقت سے مروب نہ ہونا، کسی کی شہرت اور عزت سے مروب نہ ہونا، یہ نہ دیکھنا کہ پبلک کیا سوچتی ہے، اس شہر کے پاس بہت بری ہے تو اگر وہ بدعقیدگی کی طرف جا رہا ہے تو میں خاموش بیٹھ جاؤں، نہیں، بلکہ تمہیں وہ تعلیم دی گئی ہے، تمہارے دل میں وہ تعلیم ڈالی گئی ہے، تمہارے اساتذہ اکرام نے تمہیں وہ کھول کے پلا دیا ہے۔ حق اگر اکیلا بھی ہو تو ہمیشہ سچا ہوتا ہے۔ ابھی ہمیں کسی بدعقیدہ سے، چاہے وہ اپنوں میں بدعقیدہ ہو چاہے غیروں میں بدعقیدہ ہو، ہمیں اس سے کسی بھی طریقے کا ہمیں اس سے کمپرومائز نہیں کرنا ہے، ہمیں ہمیشہ حق بیان کرنا ہے، لیکن عقل مندی اور حکمت و دانائی سے حق بیان کرنا ہے، لوگوں کو اپنے قریب کرنا ہے، محبت سے اپنے قریب کرنا ہے۔ خانقاہوں کے شہزادے تمہیں جہاں بھی ملے انہیں محبت سے پیار سے اپنے قریب کرو، کیونکہ ایک ایک خانقاہ کے شہزادے کو اگر تم نے پڑھا دیا تو کئی علماء کے لیے کافی ہوگا۔ تو تمہیں انشاءاللہ اپنی زندگی کی آخری سانس تک مسلک اہل سنت، مذہب اعلیٰ، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہنا ہے، اور انشاءاللہ ہمیشہ اللہ اور رسول سے وفادار رہو، قناعت کرو۔ انشاءاللہ عوام کبھی کبھی بہت امتحان بھی لے لیتی ہے، لیکن یہ وہی عوام ہے جو علماء اکرام کے قدموں پہ اپنی جان بھی دے دیتی ہے، انہیں اپنا سر کا تاج بھی بنا دیتی ہے۔ کئی ایسے اگزامپل ہیں، حضور اشرف الفقہ ہیں، حافظ ملت ہیں، علامہ اشرف القادری ہیں، اور نہ جانے کیسے اتنے علماء اکرام ہیں جن کو عوام نے اپنے سر پہ بنایا ہے۔ شروع میں تھوڑے امتحان آئیں گے، تھوڑی پریشانیاں ہوں گی، تو یاد کر لینا کہ تمہارے شیخ حضور احسن العلماء جب گاؤں میں جا کے تبلیغ کر رہے ہیں، گاؤں کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں کوئی مطلب نہیں ہے، گھڑے دے دیتے ہیں، گھڑے پہ بیٹھے ہو پیٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، احسن العلماء جیسے قادری شیخ کے سامنے پیٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اللہ اور رسول کے بارے میں بتا رہے ہیں، تعلیم اسلام انہیں دے رہے ہیں، اور پھر یہ عالم ہوتا ہے کہ اس گاؤں کے تقریباً کئی گھروں میں حافظ و عالم پیدا ہو جاتے ہیں۔ حضور مفتی اعظم ہند کس طریقے سے گاؤں جا کے تبلیغ کر رہے ہیں، حضور حافظ ملت علامہ اشرف القادری، خود حضور امین ملت، حضور رفیق ملت ایسی جگہ پہ جا رہے ہیں کہ جہاں ٹوائلٹ پہ جانے کے لیے باتھ روم میں نہیں ہے، کھیتوں میں جانا پڑ رہا ہے، اپنی پروفیسری کو اور اپنی زمین و جائیداد کو نہیں دیکھ رہے ہیں، بلکہ ایسی جگہوں پہ تبلیغ دین کے لیے جا رہے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ رانا کے دین کو پہنچانا ہے۔ یہی وعدہ ہمارے بزرگوں نے لیا ہے، تو یہی وعدہ آپ سے لیا جاتا ہے کہ سچے دل سے کبھی دین کو اپنے مفاد کے لیے استعمال مت کرنا، کبھی علم دین کو اپنے مفاد کے لیے استعمال مت کرنا۔ تم اللہ اور رسول کی رضا کے لیے کام کرو گے تو دیکھو تمہارا اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگے، اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگے۔ تم اکیلے چلو گے، تمہارے ساتھ لوگ آتے رہیں گے، اور تم اکیلے نہیں ہو، تمہاری خانقاہ، تمہارے مشائخ، تمہارے علماء، تمہارے برکاتی سنی بھائی تمہارے ساتھ پیچھے نظر آئیں گے۔ بس تمہیں ایمانداری سے رہنا ہے، مستقل قرآن کا مطالعہ کرتے رہنا، قرآن اور سنت کو مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں پکڑتے رہنا، اور کبھی غوث اعظم کی غلامی مت چھوڑنا۔ سرکار نور فرماتے ہیں یہ خانوادہ 7 پشتوں سے غوث اعظم کا نوخار ہے، اور اپنے مریدوں کو، اپنے متوسلین کو وصیت کرتے ہیں کہ آپ کو ہمیشہ اس غلامی کو مضبوطی سے تھامے رہنا ہے۔ تم سے ہمیں بہت ہی امیدیں ہیں، اس وقت سب سے زیادہ امیدیں علماء اکرام سے لگائی جا رہی ہیں۔ علماء اکرام کے سامنے نئے چیلنجز آ رہے ہیں، کہیں الہاد آ رہا ہے، کئی تفضیلیت اور رافضیت حملہ کر رہی ہے، کئی دیوبندیوں کے بدعقیدے ہم پہ حملہ کر رہے ہیں۔ ایسے وقت میں علماء اکرام جو شریعت کے پابند ہوں، عالم باعمل ہوں، ان کی ڈیوٹی ہمیشہ سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، انہیں ان فتنوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ آپ کی دستار ہوئی ہے، لیکن حضرت نے فرمایا تھا آپ علم سے فارغ نہیں ہوئے، روز مطالعہ کرو، روز آگے بڑھو، اور اللہ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ تم سے کام لے لے، اور اپنے آپ کو شریعت کا اور طریقت کا پابند بناؤ، بزرگان دین سے محبت کرو۔ حضرات گرامی، یہ چند پوائنٹ جو میں نے نوٹ کیے ہیں، خاندان برکات سے نوری
میں یہ بیان کرتا جاتا ہوں، سراج العوارف حضرت نے ضعیفی کی عمر میں یہ کتاب تحریر فرمائی، اپنے خانوادے کے بیٹوں کے لیے، اپنے مریدین، اپنے خلفاء کے لیے، اس میں ہم سب کے لیے تعلیمات ہیں۔ کچھ تو حضرت مفتی مسعود صاحب نے ذکر کر دی، کچھ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، اپنے بھائیوں تک یہ میسج پہنچانا چاہتا ہوں۔ چند پوائنٹ میں نے نوٹ کیے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ایمان اور اسلام کے قبول کے بعد اہل سنت و جماعت کے مذہب پر مضبوطی سے قائم رہیں، کسی بھی طریقے کی بدعقیدگی سے، وہم سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ جو نوری میاں کا دامن انہوں نے ہمیں اپنی تعلیمات کا پکڑا دیا ہے، اس پہ ہمیں مضبوطی سے قائم رہنا ہے۔ مسلک حنفیہ اور مشرب قادریہ پر اپنے ظاہر و باطن کو آراستہ اور پیراستہ کریں، یعنی فقہ میں امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ اللہ کے فقہ کو مانتے رہیں اور سلسلہ قادریہ کی تعلیمات پر عمل کرتے رہیں، غلامی غوث اعظم میں کی، اور انشاءاللہ اسی پہ خاتمہ ہو۔ اسلام کے سارے احکام کی پاسداری فرمائیں، پابندی اور فرما برداری کو اپنے اوپر لازم کر لیں۔ ہمیں اسلام کی ساری تعلیمات کو اپنے اوپر لازم کرنا ہے۔ درگاہ اور خانقاہ کی خدمت بجا لاتے رہیں۔ نماز با جماعت کے لیے مسجدوں میں حاضر ہوں، نماز پڑھیں اور جماعت سے پڑھیں۔ یہاں تو یہ عالم ہے کہ جمعے کی نماز نہیں پڑھ پاتے، یہاں کہہ رہے ہیں کہ نماز با جماعت کے لیے مسجدوں میں حاضر ہوں۔ والدین، مرشد، علوم دین کے اساتذہ اور ان کے اولاد تک کا نہایت ادب و احترام کریں۔ دیکھیے علوم دینیہ کے اساتذہ کا کیا مقام بتا رہے ہیں ہمارے سرکار، کہ ان کی اولاد تک کا ادب و احترام کریں۔ اپنے پیر کو اپنے حق میں زمانے کے سارے شیوخ کے طریقہ سے بڑھ کر جانیں۔ حضرات گرامی، یہ طریقہ کا اصول ہے کہ اپنے پیر کو اپنے حق میں زمانے کے سارے شیوخ سے بڑھ کر جانیں۔ اپنے آپ کو تمام مخلوق خدا میں سب سے زیادہ کمتر اور حقیر سمجھیں۔ ہمیشہ خاکساری اور انکساری کے ساتھ رہیں۔ سرکار خود بھی جب اپنی کتاب انشاءاللہ آپ پڑھیں گے، چند سالوں میں ہم اس کا ترجمہ کرا کے آپ کو دیں گے، اس کے اقتصابات، کہ سرکار اپنی ایسی انکساری کہہ رہے ہیں کہ میں کہاں نصیحت فرمانے کے مقام پہ ہوں۔ بتائیے، سرکار نور فرما رہے ہیں اور ایسی انکساری اس میں انہوں نے دکھائی ہے۔ وہ ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ اپنے آپ کو تمام مخلوق خدا میں سب سے کم جانیں، نفس کو خدا میں سب سے زیادہ کمتر اور حقیر سمجھے، ہمیشہ خاکساری اور انکساری کو اپنے، تو میرے برکاتی ہو، خاکساری اور انکساری کو اپنا وتیرہ بنا لو، اپنے آپ کو ڈاؤن ٹو ارتھ کر لو۔ اپنے سچے دین میں اتنے سخت اور مضبوط ہوں کہ دوسرے متعصب جانیں، سنیت میں اتنے سخت ہوں کہ دوسرے آپ کو متعصب جانیں، کہ دین میں یہ مضبوطی کو پسندیدہ بات ہے۔ فقیروں، مسکینوں اور غریبوں سے محبت اور ہمدردی کریں۔ آج ہمارا یہ عالم ہے کہ ہم جنہیں غریب سمجھتے ہیں انہیں دھتکار دیتے ہیں، انہیں دعوت پہ نہیں بلاتے ہیں۔ حضرات گرامی، ہمارے سرکار بتا رہے ہیں اور یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ فقیروں، مسکینوں اور غریبوں سے محبت اور ہمدردی کریں۔ مخلوق خدا کو نہ ستائیں تاکہ خود بھی تکلیف نہ پائیں۔ حدیث شریف کے مطابق رحم کرنے والوں پر رحمان تبارک و تعالیٰ رحم فرماتا ہے۔ حضرات گرامی، اس بات کو پکڑ لو تو انشاءاللہ زندگی سنور جائے گی۔ کسی کے اللہ کے بندے پہ ظلم مت کرو، کسی کو ستاؤ نہیں، کسی کو پریشان نہ کرو، کسی کو بے عزت نہ کرو، کسی کی زمین پہ قبضہ مت کرو، کسی کا پیسہ نہ مارو، کسی کی بچی پہ الزام نہ لگاؤ، کسی کو دھوکہ نہ دو، کسی کو بلیک میل مت کرو۔ یہ سب کرو گے تو اللہ تم پہ شفقت نہیں فرمائے گا۔ ہمارے سرکار نور اپنی زندگی کے آخری وقت اپنی وصیت میں لکھے جا رہے ہیں کہ مخلوق خدا کو نہ ستائیں۔ اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں، مسکینوں، مسافروں، بیوی بچوں، مومنہ، مومن، مسلمہ اور مسلم کے جو حقوق ادا کرنے کے بارے میں حکم فرمایا ہے ان پہ عمل کرو، ان سے نرمی اور مہربانی کا برتاؤ کرو۔ اپنے اندر اچھی عادتیں مثلا محبت، خلوص، دوستی، ہمدردی اور احسان وغیرہ پیدا کرو، اور بری باتیں مثلا لڑائی، جھگڑا، نفاق، خود پسندی، غرور، جھوٹ، زنا، لواطت وغیرہ سے پاک و صاف رہو تاکہ صفت ملکوتی پیدا ہو اور حیوانی شیطانی صفت سے دور ہو۔ تو حضرات گرامی، ہمیں برائیوں سے بچنا ہے، اچھائیوں کی طرف آنا ہے، ہمیں سچا نوری ہونا ہے، ہمیں سچا برکاتی ہونا ہے۔ بڑے اور چھوٹے گناہوں سے بچو، بار بار چھوٹا گناہ کیا جائے تو وہ بڑا گناہ ہو جاتا ہے۔
حضرات گرامی بڑے گناہوں سے تو بچنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن چھوٹے گناہ کو ہم دھڑلے سے کر لیتے ہیں، جھوٹ بول دیتے ہیں، گندی چیزیں دیکھتے ہیں. جب بار بار چھوٹا گناہ کیا جاتا ہے تو وہ بڑا بن جاتا ہے. تو ہمیں اس سے بھی بچنا ہے. یتیموں، غریبوں، مسافروں، لونڈیوں، غلاموں، ضعیفوں اور معذوروں وغیرہ سے محبت سے پیش آئیں اور ان سے نیکی اور احسان کریں کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آخری وصیت ہے. انہیں حقارت سے نہ دیکھیں اور ان سے سخت کام نہ لیں. اگر مجبور ہیں تو خود بھی ان کے ساتھ شریک رہیں اور جو خود کھائیں وہ انہیں کھلائیں. دیکھیے کیسے حکم فرما رہے ہیں، ہمیں بتا کے جا رہے ہیں کہ ہمیں کس طریقے سے یتیموں، غریبوں جو ہمارے گھر میں کام کرتے ہیں ان سے کس طریقے سے پیش آنا ہے. علم دین سیکھنے کی ہم سب کو تاکید فرما رہے ہیں کہ حدیث، تفسیر، فقہ، اصول، تصوف، سلوک اور دیگر شرعی کتابوں کا مطالعے کی عادت ڈالیں اور ان کتابوں سے مناسبت پیدا کریں. حضرات گرامی وہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے علم دین سیکھنا ضروری ہے. ہر مقدم سے پہلے مقدم ہے کہ ہم سب سے پہلے ضروری علم دین سیکھیں، تبھی ہم سچے مسلمان ہو سکتے ہیں. ذکر الہی میں اپنے آپ کو غرق رکھیں کہ اولیاء کرام نے اپنی زندگی کو اپنے رب کے سپرد کر دیا ہے. تو ہم سے بھی چاہتے ہیں کہ ہم لوگ ہر طریقے سے اپنے آپ کو اپنے خدا کی یاد میں رکھیں. جب ہر وقت ہمیں اپنے رب کی یاد رہے گی تو ہم گناہوں سے بھی بچیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. عبادت میں دکھاوا نہ کرو. اتنا کھاؤ کہ عبادت کر سکو، اتنا نہ کھاؤ کہ بیمار ہو جاؤ. اور حضرات گرامی برکت کا ایک ایسا بہترین نسخہ بتایا ہے. ہم لوگ آج بے برکتی کی شکایت کرتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ ہمیشہ باوضو رہو تاکہ تمہاری روزی میں برکت ہو. ہمیشہ باوضو رہو تاکہ تمہاری روزی میں برکت ہو. اگر ایسا نہیں کر سکتے تو اکثر اوقات باوضو رہو. زیادہ تر باوضو رہنے کی کوشش کرو. کم از کم 5 وقت تو ضرور نیا وضو بناؤ. اور اگر بیماری کی وجہ سے یہ بھی نہیں کر سکتے تو اپنی طاقت پر کوشش کرو. تو حضرات گرامی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ. کون کوشش کرے گا باوضو رہنے کی؟ ہم خود بھی باوضو رہیں گے اور انشاءاللہ گھر میں بھی بتائیں گے. جب گھر میں وضو کر کے کھانا بنے گا تو انشاءاللہ بہت برکت ہوگی، روزی روٹی میں برکت ہوگی انشاءاللہ. اس بات سے ڈرتے رہو کہ خاتمہ برا نہ ہو. ہر وقت اس بات سے ڈرتے رہو، اللہ سے دعا کرتے رہو کہ خاتمہ ایمان پہ ہو. حضرت فرماتے ہیں کہ 2 طریقے سے خاتمہ برا ہوتا ہے. ایک تو کہ معاذ اللہ خدا نہ خواستہ ایمان سلب ہو جائے، اللہ تعالیٰ ایسا دن کسی مسلمان کسی برکاتی کو نہ دکھائے. دوسرا یہ ہے کہ دنیا کے خیال و محبت میں مر جائے اور آخری وقت میں دنیا کے مال و متاع، بیوی بچوں اور دوستوں کی محبت کا خیال ہو اور یہی دنیا ہے. یہ بھی خاتمے کی برائی سے ہے اور اس صورت میں بھی آدمی گناہگار بنتا ہے. تو حضرات گرامی ہمیں بزرگان دین کے دامن سے اپنے آپ کو جڑ جانا ہے اور اللہ اور رسول کی یاد میں رہنا ہے اور اچھے خاتمے کے لیے دعا کرنی ہے. میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ اس سے نوری میں حاضر ہوئے. انشاءاللہ ابھی صاحب سجادہ دعا فرمائیں گے. ہم سب سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں بزرگان دین کا وسیلہ استعمال کر کے دعا کریں گے. اپنی زندگیوں کو تعلیمات سرکار نور میں ڈھالنے کی کوشش کریں گے اور مذہب اہل سنت مسلک اعلی حضرت میں مضبوطی سے قائم رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.